یہ کہانی ہے سلطنت نور آباد کی۔ یہاں پر ایک سلطان تھا جو بہت زیادہ نرم دل اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ لوگ اس کی بادشاہی سے بہت خوش تھے کیونکہ اس نے اپنے ملک میں انصاف قائم کیا تھا۔ اس بادشاہ کے 4 بیٹے تھے اور چاروں سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ چاروں میں 2 لڑکی اور 2 لڑکے تھے۔ بادشاہ کے 4 بیٹوں میں سے صرف اس کا ایک بیٹا عقل سے کمزور تھا، باقی سارے سمجھدار تھے۔ بادشاہ ان چاروں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، مگر جو عقل سے کمزور تھا ان تینوں سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ بادشاہ کی پیار ان کمزور بچے کے لیے ان تینوں سے زیادہ تھا اور وہ اپنی کرسی پر اس کمزور بچے کو بٹھاتا تھا تاکہ اس کے دل میں کوئی گیلا شکوہ نہ آئے۔ مگر یہ بات اس کے اور بچوں سے برداشت نہیں ہوئی۔ جیسے یہ سارے شہزادے بڑے ہو گئے اور بادشاہ کمزور ہو گیا تو بادشاہ کو ڈر لگ گیا کہ کہیں یہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ جیسے یہ دونوں شہزادے بڑے ہو گئے تو ان کے درمیان وہی نفرت تھا کرسی کی جنگ کے لیے۔ ان شہزادوں کے باپ یعنی بادشاہ صحرا میں جا کر سوچتا تھا کہ میرے بعد سلطنت کا کیا ہوگا۔ ان میں سے ایک عقل سے کمزور ہے اور دوسرا عقل مند ہے مگر لالچی ہے۔ اب میں یہ سلطنت کس کے لیے چھوڑوں، اپنے کم عقل بچے کے لیے اس لالچی کے لیے؟ ان دونوں میں سلطنت کے لیے نقصان تھا کیونکہ ایک عقل سے معذور اور دوسرا لالچی انسان تھا جس کی وجہ سے سلطنت چل نہیں سکتا۔ بادشاہ سلامت چونکہ ہوشیار اور عقل والا انسان تھا تو بادشاہ نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا۔ بادشاہ کی 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے تو بادشاہ نے ایک لڑکے کو ایک اور سلطنت میں بھیج دیا اور اس کو ایک ذمہ داری سونپ دی اور دوسری لڑکیوں کو ایک اور جگہ بھیج دی۔ جو عقل سے معذور شہزادہ تھا ان کو اپنے پاس رکھ لیا کیونکہ یہ بادشاہ کا پسندیدہ بیٹا تھا۔ بادشاہ چونکہ عقل مند، ہوشیار اور عقل والا انسان تھا تو بادشاہ نے اپنے اس کم عقل بیٹے کو سب کچھ سکھا دیا تاکہ میرے بعد یہ آئندہ بادشاہ اور خان بنے۔ مگر وہ بیچارہ عقل سے کمزور تھا تو سب کچھ سیکھنے میں ان کو وقت لگتا اور کچھ بھی نہیں سیکھ پایا وہ بیچارہ۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ اب میں مرنے والا ہوں تو بادشاہ نے اپنے مرنے سے پہلے اس کم عقل بچے کو بطور خان اور سلطان منتخب کیا اور سب سے کہا کہ یہ اب کا سلطان ہے، ان کے سامنے جھکو اور ان کا حکم مانو۔ بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور سارے لوگوں نے اس کم عقل کو اپنا سلطان مان لیا۔ جیسے یہ بات لالچی شہزادے تک پہنچ گئی تو شہزادے اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہو کر سیدھا بادشاہ کے محل میں گھس آیا اور سب کے سامنے بادشاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کو مار دیا۔ جب ساری عوام نے یہ کام دیکھ لیا کہ ایک شہزادے نے آ کر بادشاہ کو مار دیا تو سارے لوگوں میں دہشت پھیل گئی۔ سارے لوگوں نے بغاوت کو شروع کیا۔ سارے لوگوں نے کہا کہ یہ شہزادہ نہیں، ایک جانور ہے، ہم اس کی حکومت قبول نہیں کرتے، ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب انصاف نہیں ہوتی تو وہاں حکومت نہیں چلتی۔ تو اس شہزادے نے ایک کام کیا، تخت پر بیٹھ گیا اور سب لوگوں کو دبا کر کہا کہ اگر مجھے سلطان نہیں مانتے تو میں اب سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، جیسے میں نے اپنے بھائی کو مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بادشاہ کی 2 بیٹیاں تھیں جو محل سے دور ایک جگہ پر حکمرانی کرتی تھی۔ جب ان دونوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارا ایک بھائی مر گیا اور دوسرا لالچی بھائی نے تخت پر آ کر قبضہ کیا اور سارے عوام پریشان ہیں ان کی بادشاہی سے، تو ان کو موقع مل گیا۔ بادشاہ کی اس بیٹی نے اپنی سلطنت کو کسی اور کے حوالے کر کے سیدھا اپنے باپ کے گھر میں آ کر بادشاہ کے ساتھ لڑائی شروع کی اور کہا کہ اگر لوگ آپ سے پریشان ہیں تو کرسی میں سنبھالوں گا۔ مگر بادشاہ نے اسے منع کیا اور کہا کہ اگر آپ کچھ بھی کرو میں یہ کرسی آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے اسے واپس اپنے محل سے نکال دیا اور کہا کہ اگر آپ واپس آ گئی تو میں بنا کچھ سمجھے آپ کے سر اتار دوں گا۔ مگر وہ عورت عقل مند عورت تھی۔ اس عورت کو سب سے پہلے کرسی اور ریاست کی سوچ تھی کہ ان کو کیسے بچائے ان ظالم بادشاہ یعنی میرا بھائی سے۔ اس عورت نے ایک کام کیا، صحرا میں جا کر وہاں پر ٹہری اور اپنے فوج کو وہاں پر رکھا اور ہر دن بادشاہ کو پیغام بھیجتا تھا کہ سدھر جاؤ، اپنا یہ کام چھوڑ دو۔ مگر بادشاہ کسی بھی صورت ان کی تخت والی بات نہیں مانتا اور وہ تخت سے ہٹنے والا نہیں تھا۔
تو اس عورت نے سوچا، اس عورت نے اپنے بھائی کو خط لکھا کہ آپ کے پاس صرف ایک دن ہے، اگر ایک دن میں اپنی سلطنت نہیں چھوڑی تو میرے آپ کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور میں آپ کے ساتھ جنگ کروں گا۔ مگر ان کے بھائی نے اس کی جنگ کو قبول کیا اور کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جنگ کرنے میں راضی ہوں۔ ان دونوں نے اپنی اپنی فوج کو تیار کر کے میدان میں بھیج دیا اور جنگ شروع ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان ایک زبردست لڑائی شروع ہو گئی اور تقریباً 2 دن کی لڑائی کرنے کے بعد بادشاہ کی فوج کمزور ہو کر شکست کھا گئے اور اس کی جو بہن تھی اس نے جنگ جیت کر سیدھا محل میں گھس گیا اور بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ کر اپنی بادشاہی کی اعلان کر دی اور سارے لوگوں سے کہا کہ آپ سب لوگ آزاد ہیں اور سب لوگ میرے وفادار ہیں اور میں آپ کی ملکہ ہوں، آپ سب کی حفاظت اب سے میری ذمہ داری ہے۔ اور سارے لوگ اس سے بہت خوش ہو گئے۔ بھائی جان، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔